بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا بابرکت وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں کہ اس وظیفے نے ان لوگوں کو بھی بہت فائدہ پہنچایا ہے جو کہ بالکل غریب تھے، جن کے گھر میں رزق کی فراوانی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے اتنا نوازا کہ آج وہ لوگ دینے والے بن گئے ہیں، جو لینے والے تھے وہ دینے والے بن گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ سب لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بھی رزق اور دولت کی بارش ہوگی۔ بہت ہی مختصر اور چھوٹا سا وظیفہ ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ بہت چھوٹا سا ہے، کیونکہ جس انسان کو عادت ہوتی ہے پڑھنے کی اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ جو لوگ جب ان کے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں یا پھر ان کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں یا پھر نارمل روٹین میں دن گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی حاجت نہیں ہوتی، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ پھر جب اچانک کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ بھی ایمان والوں کا ہی کام ہے کہ وہ آخر میں اپنے اللہ کے پاس ہی آتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو پہلے کچھ نہیں کرتے، بعد میں مصیبت کے وقت آتے ہیں، پھر انہیں وہ وظیفے، چھوٹے چھوٹے وظیفے بھی بڑے بڑے لگنے لگتے ہیں۔ اس لیے آپ کے وظیفے، آپ کی دعائیں تب قبول ہوں گی جب آپ عبادت کرنے کے عادی ہوں گے، جب آپ نماز پڑھنے کے عادی ہوں گے۔ یاد رکھیں، نماز کے بغیر کوئی وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات تو یہ کوشش کریں کہ آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے تمام تر پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ آج جو وظیفہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں، یہ رمضان کے پہلے عشرے کا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں سب سے پہلے تو آپ کو میں 4 باتیں بتاتی چلتی ہوں کہ آپ نے پورا رمضان ان 4 باتوں کی کثرت کرنی ہے۔ سب سے پہلے کلمہ طیب کی آپ نے کثرت کرنی ہے، اس کے بعد استغفار کی آپ نے کثرت کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں جنت کا حقدار بنا دے، ہمیں جنت نصیب کرنا۔ پھر آخری چوتھی بات جو ہے وہ آپ نے جہنم سے نجات مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے، ہمیں جہنم سے نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے نجات دیں گے، آپ کو جنت نصیب کریں گے۔ استغفار کریں، کلمہ پڑھیں، یہ چاروں چیزوں کی آپ نے کثرت کرنی ہے پورا رمضان۔ وظیفہ بہت ہی آسان سا ہے۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل والے آئیکن پر بھی پریس کر دیں۔ اس پر پریس کرنے سے یہ ہوگا کہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس کا نوٹیفیکیشن فوری آپ کو مل جائے گا اور آپ فوری میری ویڈیو دیکھ سکیں گے۔ اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو ہمارے وظیفے کیسے لگتے ہیں، اور آپ کو ویڈیو پسند آئے تو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ اگر پسند نہ بھی آئے، کیسے نہیں آ سکتی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ویڈیو کو ڈس لائک کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا نام ہے اس میں، تو اس میں ڈس لائک کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ لیکن صدقہ سمجھ کر ایسی اسلامی ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسروں تک بھی اچھی بات پہنچے، کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو جب تک کوئی دوسرا سنتا رہے گا یا آگے شیئر ہوتی رہے گی، یا کوئی آپ کے ذریعے کسی نے کلام پڑھا، کسی نے وظیفہ کیا، کسی کو فائدہ ہوا، کسی نے نیکیاں حاصل کی، تو اتنی ہی نیکیاں آپ کو بھی ملیں گی، اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے یعنی پہلے روزے سے 10ویں روزے تک کسی بھی دن تہجد میں، یعنی کہ سحری سے پہلے تہجد کی نماز میں تہجد پڑھ کر، اگر آپ نہیں اٹھ پاتے، سحری سے پہلے تہجد کا ٹائم نہیں ملتا آپ کو، تو آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ دن میں کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یا پھر چھوٹا درود جو ہوتا ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بیچ میں 313 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔
313 مرتبہ بہت ہی مبارک عدد ہے۔ آپ کو کسی اور ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاؤں گی۔ تو اول و آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بیچ میں 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ لوگ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ صرف آپ نے یہ ایک بار عمل کرنا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے اور اس مبارک عمل کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالیں گے۔ آپ کے گھر میں رزق کی کشادگی ہوگی اور آپ کے گھر میں مال ہی مال کی بارش ہوگی۔ اس وظیفے کو ضرور کریے گا اور دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریے گا۔ بہت ہی آسان سا اور ایک بار صرف کرنا ہے، اس عمل کو زیادہ نہیں کرنا، صرف ایک بار ہی کرنا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں جتنے بھی آپ کے کانٹیکٹ نمبر ہیں سب تک شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں اور ان کا جو ثواب ان کو پڑھنے پر ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔